یا علی یا علی۔ آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ میرا وہ پاک پروردگار کے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، میرا مالک جو ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے، میرا پاک پروردگار جس نے ہمیں یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا، ماہ رمضان عطا کیا، کہ اس میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جتنی بھی کوشش کریں کم ہے۔ میرا پاک پروردگار بہت قریب ہو کر سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ میرا پاک پروردگار جس نے کلام پاک کو اس مہینے میں نازل کیا ہے، گویا یہ رمضان قرآن پاک کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو خیر و برکت ہے اس کی وجہ دراصل قرآن پاک ہے، اور یہ جو روزے رکھنے کا حکم ہوا وہ بھی اسی وجہ سے اس مہینے میں ہوا کہ اس قدر عظیم بات ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل کر رہا ہے، اور اس عظمت کو بڑھانے کے لیے، اس فضیلت کو بڑھانے کے لیے پروردگار نے سارے مہینے کے روزے فرض کر۔ یہ ہے میرا پاک پروردگار۔ اسی کلام میں پروردگار فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ تمہارا رکھوالا، وہی ہے رکھوالی کرنے والا، وہی ہے تمہارا ولی، وہی ہے تمہارا سرپرست، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور وہی اللہ ہی کافی ہے تمہارا مددگار۔ ہم حوادث زمانہ سے تنگ ہو کر، یا بعض اوقات اپنی توقعات کبھی ہماری لوگوں سے پوری نہیں ہو پاتی ہیں، تو اس سے ہماری لبوں پہ گلا شکوہ آتا ہے۔ اگر کوئی بہت ظرف والا ہو تو لبوں سے گلا نہیں کرتا، مگر دل میں ضرور اس کے ہوتا ہے، میں نے یہ کیا تھا تو اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ان سب کے لیے بہترین جواب ہے، کیا سمجھتے ہو کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ہوگا، کوئی ہماری بات کو لے کر چلے گا، کوئی ہمارے لیے آگے بڑھ کے لڑے گا تو ہی ہم حق پر ہوں گے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے میں ہوں نہ رکھوالا تمہارا، میں ہوں تمہارا سرپرست، میں ہوں تمہارا ولی، میں ہوں تمہارا دوست۔ تو تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ لوگوں کی کثرت یا قلت پر کوئی ضرورت نہیں ہے خوش ہونے کی یا غمگین ہونے کی۔ اگر تم اللہ پہ توکل کرنے والے ہو، اللہ کو اپنا ولی سمجھتے ہو، تو اگر اس وقت تمہارا کوئی ساتھ دے گا تو وہ اللہ کی خاطر دے گا، تمہاری ذات کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ تو ایسے موقع پر اگر حق پر کوئی شخص ہو اور کوئی اس کا ساتھ دے تو اس کا کوئی احسان نہیں، کیونکہ وہ دراصل اس شخص کا ساتھ نہیں دے رہا، وہ اللہ کی وجہ سے حق کا ساتھ دے رہا۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کو مدد کی ضرورت ہو اور وہ یہ گلا کرے یا ذہن میں رکھے میری تو کسی نے مدد نہیں کی، میں نے فلاں کے اس وقت میں بھی کام آیا، میں فلاں وقت میں بھی کام آیا، اگر تو کوئی اس وجہ سے کام آیا تاکہ یہ بدل کر پھر مجھے بدلا دے، یہ بھی پھر میری مدد کرے، پھر تو بندوں کا آپس میں معاملہ ہو گیا۔ اگر اس نے مدد اس لیے کی تھی کہ اس اللہ کو راضی کرے اور اس اللہ کے بندے کی مدد کرے، تو پھر وہ یہ نہ سوچے کہ جس کی مدد کی تھی وہ تو آیا ہی نہیں، اللہ اس کی جگہ کئی بھیج دے گا، اللہ مددگار بھیج دے گا، کیونکہ اللہ نہ روٹھے، اللہ نہ جائے ہاتھ سے، اور جب اللہ اپنا ہو تو پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اللہ کو کیسے اپنا کریں؟ اللہ کا اپنا ہونا
کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کا اپنا ہونے کا مراد ہے کہ ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اللہ تو ہمارے قریب ہے. وہ سورہ قاف میں کہتا ہے کہ میں تو حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرک سے زیادہ قریب ہوں. دور تو ہم لوگ ہوئے ہیں، دور تو مخلوق ہو جاتی ہے، تو اللہ اب کیسے قریب ہو جائیں تیرے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہاں پھر رہے ہو؟ جو بھی عبادت کرتے ہو اس کی نیت پہ غور کرو. اس کی نیت میں یہی تو کہتے ہو نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، اللہ تیری قربت کے لیے. اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے قریب آنے کے لیے، میری قربت کے لیے یہ نماز ادا کر رہے ہو تو پھر کس لیے کرتے ہو؟ اس لیے جو بھی نیکی کی جائے، جو بھی واجبات ادا کیے جائیں، چاہے وہ واجب ہوں چاہے وہ واجب نہ ہوں، وہ اگر قربتاً اللہ ہوں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ دراصل وہی ہے اللہ کے قریب آنے کا بہانہ، اور پھر اللہ قریب ہو جاتا ہے. صلوات کیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنات، پروردگار نے جب قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا تو دراصل ہمیں تسلی دے دی کہ کبھی بھی اپنے ساتھیوں کی قلت یا کثرت پر کوئی سوچ نہ رکھنا، نہ قلت پر خفا ہونا، نہ کثرت پہ خوش ہونا. بہت کچھ ہمارے بڑے ساتھی ہیں، ہمارے بڑے جاننے والے، ہمارے بہت زیادہ نہیں، کیونکہ اگر اللہ چاہے تو وہ کثرت عطا کرے، اللہ چاہے تو وہ قلت عطا فرمائے. نہیں تو آپ دیکھ لیجئے کربلا کے میدان میں کثرت کہاں تھی، قلت کہاں پر تھی. اس لیے جہاں پر اللہ ہے وہیں کثرت، جہاں اللہ کی رضا ہے. تو اللہ تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بس بڑا ہی آسان ہے. کوشش کریں کہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے سے قرآن پاک کے فکرے ہم زبان زد عام کر لیں تو کتنا اجر ہوگا. وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ ولی اور کافی ہے اللہ مددگار. مومنات، آپ جانتی ہیں یہ ماہ رمضان ہے اور آج 20 تاریخ ہے. جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہنا شروع کر دیا یہی وہ مہینہ ہے، ہاں یہی وہ مہینہ ہے جب میرے بھائی نے مجھے اطلاع کی تھی کہ تم اسی مہینے میں مارے جاؤ گے، تم اسی مہینے میں چلے جاؤ گے. جب بھی ماہ رمضان آتا تھا اسی طرح سے علی کہا کرتے تھے، لیکن جب 40 ہجری کا ماہ رمضان آیا تو جناب علی مرتضیٰ نے ہر دن یہ بات کہنا شروع کر دی. ہر روز وہ یہی بات کہتے تھے میرے بھائی نے مجھے خبر دے دی ہے، اب علی جانے والا ہے، اب علی جانے والا ہے. کہتے ہیں منبر کوفہ پر بیٹھے تھے، درس و تدریس کا سلسلہ تھا. اس کے بعد جب لوگ متفرق ہونے لگے، اٹھ کر جانے لگے تو اتنے میں ایک شخص آیا. جیسے ہی وہ شخص آیا اس نے سلام کیا. میرے علی نے سلام کا جواب دیا. کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا عبد الرحمن. کہا باپ کا نام؟ کہا ملجم. کہا تم وہی ہو نا جب بچے تھے تو تمہاری یہودی دایا تمہیں مارا کرتی تھی، تمہارے گال پیٹا کرتی تھی اور کہتی تھی تم وہی ہو جو سالے کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والے ہو، تم انہی میں سے ہو، تم وہی ہو. حیران ہوا، کہنے لگا آپ کو تو یہ بھی پتا ہے؟ کہا مجھے تیرا ماضی بھی پتا ہے اور مجھے تیرا مستقبل بھی پتا ہے. وہ آیا جناب علی مرتضیٰ کے پاس بیٹھا، کہنے لگا یا علی کچھ اور بتائیے. کہا سنو تم میرے قاتل ہو. تو ابن ملجم نے کہا اگر میں آپ کا قاتل ہوں تو پھر میں تو آپ کی بیعت رکھتا ہوں، آپ کا حق ہے، آپ اٹھیے اور آپ مجھے قتل کر دیجئے. کہا ہم اہل بیت رسول ہیں، کبھی وقوع واقعہ سے پہلے سزا نہیں دیتے. اگر تم بچنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ واپس. کہتے ہیں وہ شخص واپس یمن چلا گیا. وہ واپس چلا گیا تھا کیونکہ یمن کا رہنے والا تھا، یمن واپس چلا گیا. 18 ماہ رمضان کو وہ لوٹ کر آیا، لیکن تب وہ آ کر علی سے نہیں ملا کیونکہ اب وہ منصوبہ بندی کر آیا تھا.
کہتے ہیں 18 کا روزہ بی بی ام کلثوم کے ہاں افطار کرنے کے بعد علی مرتضیٰ گفتگو کر رہے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ اور کہہ رہے تھے کہ میرا دل بے چین ہے. بی بی نے کہا بابا آخر کیا بات ہے، آپ اتنے بیتاب کیوں ہیں، آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ کہا بیٹی جانتی ہو نا اپنے باپ کو، تمہارا باپ بہادر ترین شخص ہے اس دنیا کا، لیکن آج تیرے باپ نے اس کے دربار میں پیش ہونا ہے جو کائنات کا مالک ہے. اتنے میں تلواروں کی جھنکار کی آواز آئی، فوراً دروازے سے باہر نکلے، دیکھا جناب حذیفہ یمنی 40 تلوار بردار ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے لوگ تھے، 40 کا جتھا تھا اور وہ بیت علی کو گھیرے ہوئے تھے، حفاظت کر رہے تھے. جناب علی مرتضیٰ نے کہا حذیفہ یہ کیا ہے؟ کہا مولا آج 18 تاریخ ہو گئی، آپ پہلی تاریخ سے کہہ رہے ہیں کہ میں جانے والا ہوں، یہی وہ مہینہ ہے جب میں چلا جاؤں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی آپ پر وار کرے؟ ہم آپ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں. جناب علی مرتضیٰ نے حذیفہ کو دیکھا اور کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ امام ہیں. کہا میں حکم دیتا ہوں جاؤ لے کر اس دستے کو چلے جاؤ یہاں سے، مجھے اس حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. اب جناب حذیفہ نے چونکہ امام تھے، امام کی بات تو ماننا تھی، اپنے دستے کو لے کر رخصت ہو گئے، مگر جاتے جاتے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، علی کو بار بار دیکھتے تھے، کہیں یہی وہ رات نہ ہو، کہیں یہی وہ آخری رات نہ ہو جس کے لیے علی نے کہا تھا. کہتے ہیں اس کے بعد حذیفہ جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی زوجہ ننگے پاؤں پھر رہی تھی. جیسے ہی حذیفہ کو دیکھا تو کہا اے حذیفہ تم کیسے آ گئے، علی کو چھوڑ کر کیسے آ گئے ہو؟ کہا میں خود نہیں آیا، میرے مولا نے حکم دیا تھا کہ تم واپس چلے جاؤ، اس لیے میں آ گیا ہوں. کہا اگر مولا کو کچھ ہو گیا تو؟ کہا میں کیا کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے مولا نے حکم دیا ہے کہ تم چلے جاؤ. اب حذیفہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، کہتے ہیں تلاوت کرنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی. کہتے ہیں کچھ دیر ہی گزری تھی کہ زوجہ نے جلدی سے اٹھایا، حذیفہ اٹھو، حذیفہ اٹھو، دیکھو بہت شور بلند ہو رہا ہے، بہت شور کی آواز ہے. کہتے ہیں حذیفہ اپنے گھر سے ننگے پاؤں آگے بڑھے، مسجد کی طرف گئے، دیکھا بڑی تیز آندھی چل رہی تھی اور شور و غوغا تھا. الا قد قتلت الامیر المومنین، الا قد قتلت الامیر المومنین، ہائے امیر المومنین مارے گئے. جب حذیفہ پہنچے سر شگافتہ تھا، خون بہ رہا تھا، داڑھی خضاب ہو چکی تھی. ابھی سنا ہوگا بیویوں نے اپنے گھروں میں، ہائے پردہ تھی، اپنے گھروں میں تھی، سن رہی تھی الا قد قتلت الامیر المومنین. لیکن ایک وہ وقت بھی تھا جب کربلا میں آواز آئی تھی الا قد قتلت حسین میں کربلا. تب نہ سروں پہ چادریں تھی، نہ چار دیواری تھی، تنہا تھی، شام غریباں تھی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. السلام علی عبداللہ الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اولاد الحسین، السلام علی اصحاب الحسین.